قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس کردہ تمام بلز پر دستخط کر دیے، جس کے بعد تمام 6 ترمیمی بلز قانون بن گئے۔ ان تمام قوانین کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کے بل پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد تمام 6 بلز قانون بن گئے۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 6 بلوں کی منظوری دے دی تھی، جس کے تحت آرمی، نیول اور ایئر فورس چیفز کی مدت اب 3 سے بڑھ کر 5 سال کر دی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 34 کرنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 12 سے 9 کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع والے سلسلے کو ختم کر کے باقاعدہ عہدے کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انٹرویو میں کہا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے پاک فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں 60 سالہ توسیع کی روایت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی مدت بھی مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر آئینی اداروں کے سربراہان کی مدت بھی 5 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدت متعین کرنے سے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے وقت ہونے والے کیاسرائیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے خاص کر میڈیا اور عوامی طور پر کیاسرائیوں کا سلسلہ بند ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ آرمی چیف کے عہدے کی مدت تعیناتی کی تاریخ سے ہوگی۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال ہو گئی ہے، جبکہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اب 2028 تک فوج کے سربراہ رہیں گے، اور اسی طرح فضائیہ اور بحریہ کے سربراہ بھی 5 سال کی مدت مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں آرمی چیف کو توسیع دی اور اب سروسز چیف کی مدت مقرر کرنے کی قانون سازی کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن ایکسٹینشن دینے کی حامی ہے، لیکن ہم نے اس کو فارملائز کیا ہے۔ اپوزیشن کی مخالفت محض مخالفت برائے مخالفت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت آرمی ایکٹ ترمیم پر ایوان میں بحث کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے قائد حزب اختلاف عمر ایوب کو بات کرنے کی دعوت بھی دی، لیکن پی ٹی آئی نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کے حوالے سے ترمیمی بل منظور کیے تھے۔ یہ بل سینٹ سے بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔